سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم سامعین اور سامعات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات میں، وہ نکاح کا خطبہ ہو، جمعہ کا خطبہ ہو، اکثر اوقات یہ 4 آیات تلاوت فرماتے تھے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان 4 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات سے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق بنتا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اور لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، ان کے جسم سے ہی ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو نکالا اور فرمایا یہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اس نے ٹیڑھا ہی رہنا ہے، اگر آپ اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو توڑ بیٹھو گے اور اس کا ٹوٹنا، اس کا الگ ہونا ہے، مگر یہ سیدھی نہیں ہوگی۔ بس یہ کہ اس کو جس حالت میں ہے اسی میں اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے تو کر لو، ورنہ سیدھا کرنے جاؤ گے تو توڑ بیٹھو گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، ان دونوں سے بہت زیادہ انسان پیدا کیے، مرد اور عورتیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، پہلے کہا اتقوا ربکم، پھر کہا اللہ سے ڈرو، ایک آیت میں 2 بار کہا اللہ سے ڈرو، اور قطع رحمی سے بچو، تعلقات نہ توڑا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی قطع رحمی سے منع کرتا ہے، فرمایا لا يدخل الجنت قطاع، رشتہ داریاں توڑنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے صلہ رحمی نے شکایت کی
کہ یا اللہ یہ جو تو نے انسان پیدا کیے ہیں یہ رشتے توڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ جواب دیا کہ صلہ رحمی میں نے رحمان کے لفظ سے نکالی ہے، میں رحمان ہوں اور تو صلہ رحمی ہے۔ تو اس بات پر راضی نہیں ہوتی کہ جو تجھے ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا۔ کیا مطلب؟ مسلمان سے جڑے گا تو رحمان اس کے ساتھ جڑے گا، رحمان اس کو اپنے ساتھ ملائے گا۔ مسلمان سے کٹے گا تو وہ رب رحمان سے کٹ جائے گا۔ میں نے غور کیا شریعت اسلامیہ میں بہت زیادہ مثالیں اور دلائل اس بات پر موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ اگر مسلمان کو دھوکہ دے یا کوئی کافر مسلمان کو دھوکہ دے، اللہ تعالیٰ اس کا دھوکہ لٹا کر کے اس کی سزا دیتا ہے۔ یخادعون اللہ وہو خادعہم، یخادعون اللہ والذین آمنوا، مومنوں کو دھوکہ دیتے، اللہ ان کو دھوکہ لٹاتا ہے۔ کہتے تھے انما نحن مستہزئون، ہم مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا، اللہ یستہزئ بہم، اللہ تمہارے ساتھ ٹھٹھا کرتا ہے۔ جو تم مسلمان سے برا سلوک کرتے ہو نا، جواب میں دوں گا، کیونکہ میرے بندے میرے دوست ہیں، اور دوستی اور وفا کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ کہتے ہو میرے دوست کو ہاتھ لگایا تو تیرا ہاتھ کاٹ دوں گا، ہاتھ تو اس کو لگایا تو کیوں کاٹے گا؟ اس لیے کہ میرا دوست ہے، اس لیے کہ میں اس کا وفادار ساتھی ہوں۔ وفا کا تقاضا ہے کہ تو اس کو نقصان پہنچائے گا، میں تجھے نقصان پہنچاؤں گا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالمحاربہ، جو میرے دوست کے ساتھ دشمنی کرے گا میں رب اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ہاں اچھا سلوک کرو گے، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، مومن کی پردہ پوشی کرو گے میں تمہاری پردہ پوشی کروں گا، جواب رب دے گا۔ من فرج عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا، جو مسلمان کی تکلیف رفع کرے گا اللہ اس کی تکلیف رفع کرے گا۔ اگر تم مومن کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم ولینصرن اللہ من ینصرہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ۔ مومن کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے رب جواب دے گا اچھے سلوک کے ساتھ، مومن کے ساتھ برا سلوک کرو گے اللہ جواب دے گا اس کی سزا دے کر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بندے کے ساتھ وفا ہے۔ کیا ہم بھی اللہ کے وفادار ہیں؟ تو عزیز بھائیوں، کہا ان اصل من وصل کی و اقطع من قطع کی، اے صلہ رحمی پریشان نہ ہو، میں تیرے ساتھ، جو رشتے توڑے گا میں اس کو اپنے سے توڑ دوں گا، جو رشتے جوڑے گا میں اس کو اپنے ساتھ جوڑ لوں گا۔ ہم تو قدر ہی نہیں کرتے، ذرا سی بات ہوئی آگ بگولا ہو گیا اور ناراض ہو کر بیٹھ گیا۔ ہم تو اس رشتہ داری کی قیمت نہیں سمجھتے، ورنہ قیمتی چیز کو اتنے جھٹکے میں نہیں توڑا جاتا۔ ہم دوستیاں نہیں پالتے، ہم قدورتیں پالتے ہیں، کینہ پروری کرتے ہیں، محبت پروری نہیں کرتے الا ماشاء اللہ۔ تو عزیز بھائیوں میں بات کرنے جا رہا ہوں، دنیا میں مسلمان سے خوش ہو اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، مسلمان پر راضی ہو اللہ اس پر راضی ہو جاتا ہے، مسلمان سے ناراض ہو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جب قیامت کا دن آئے گا وہاں بھی اللہ تعالیٰ رشتہ داریاں جوڑے گا، جنت میں بھی رشتہ داریاں جوڑے گا، جہنم میں رشتہ داریاں ٹوٹیں گی۔
بے وفائیاں ہوں گی، جو یہاں بے وفا ہوگا، یہاں توڑنے والا ہوگا، وہی جہنم میں ہوگا، وہاں اللہ ان کی رشتہ داریاں توڑے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، باپ کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، ماں کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، کام نہیں آئے گا۔ لیکن جو نیک ہے یہاں رشتہ داریاں جوڑتے ہیں، اللہ ان کی رشتہ داریاں جنت میں بھی جوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو مومن ہیں، ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی اولاد میں بھی کوئی مومن ہوئے، الحقنا بہم ذریتہم وما علتناہم من عملہم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ اللہ فرماتے ہیں جنت میں مسا اوقات بیٹے کا مقام نیچے ہے، ابا کا اوپر ہے۔ اب رشتہ داری ملانی کیا طریقہ ہے؟ 3 طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ بیٹا اپ گریڈ کر دو، دوسرا ہے باپ کو ڈی گریڈ کر دو، تیسرا ہے کہ تھوڑا نیچے والے کو اوپر، تھوڑا اوپر والے کو نیچے کر کے بیچ کی راہ اختیار کر لو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم جو سب سے اچھا آپشن ہے، ہم بیٹا جو نچلی جنت میں ہے اس کو اوپر لے جا کر کے ابے والی جنت دے دیں گے، رشتہ داریاں ملانے کی، اور کسی کے عمل میں کمی نہیں کریں گے۔ یہ رشتہ داریاں پیدا ہوتی ہیں، یہ رشتے بھی، یہ انسان بھی پیدا ہوتے ہیں نکاح کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا کوئی شعبہ نہیں چھوڑا جس میں ہدایات جاری نہ کی ہو۔ نکاح، طلاق کا مسئلہ، یہ وہ مسائل ہیں جس پر مسلمانوں کا کسی حد تک ابھی تک پورے طریقے سے عمل ہے۔ وہ برطانیہ میں رہتے ہوں، وہ امریکہ میں رہتے ہوں، وہ شراب پیتے ہوں، وہ بدکار ہوں، کچھ بھی ہوں، بد عقیدہ ہوں، شرک کرتے ہوں، طلاق دے کر وہ بیوی کے پاس نہیں جاتے، اس پہ کار بند ہے۔ اس کا مسئلہ پوچھیں گے طلاق دے دی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نکاح کے بغیر بیوی نہیں لاتے مسلمان جہاں بھی ہیں۔ یہ ضرور ہے بدکار ہوں گے، وہ عارضی رشتہ ہوگا، مستقل جس کے ساتھ گھر بساتے ہیں اس کو نکاح کے بغیر نہیں لاتے۔ صرف اتنا قدر دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اتنی برکت ہے اس وقت کہ برطانیہ کے انالیسس کرنے والوں نے کہا ہے کہ اگر ہماری کرسچین عورتوں کی ہڑتال کی یہی کیفیت رہی اور مسلمان کی عورتیں جو اللہ کے فضل سے جس سسٹم میں ہیں، جو اللہ تعالیٰ ان کو اولادیں دے رہا ہے، ان کی یہی سپیڈ رہی تو 2030 میں میجورٹی مسلمانوں کی ہوگی، وزیر اعظم مسلمان ہوگا۔ سارے سسٹم ختم کر کے ایک پر چلنے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم۔ شادی کرنی ہو تو یہ دیکھو کہ جن کے ہاں زیادہ بچے ہوں اور وہ زیادہ محبت کرنے والیاں ہوں، ان میں رشتہ کرو، کیونکہ قیامت والے دن تمہاری تعداد کی کثرت پر میں باقی انبیاء پر فخر کروں گا۔ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ بچے کی پہلی استانی کون ہوتی ہے؟ ماں ہوتی ہے نا۔ تو جب آپ شادی کرنے جاتے ہیں آپ بچوں کی، اپنی اولاد کی استانی لینے جا رہے ہیں نا۔ اگر کوئی سکول استانی کو قبول کرنا چاہے اس کا کیا کرائٹیریا ہوگا؟ وہ کیا دیکھے گا؟ کس طرح کی ہونی چاہیے؟ شکل دیکھے گا، اس کی قد دیکھے گا، ہاں وہ کیا دیکھے گا؟ وہ دیکھے گا تربیت کرنے والی ہو، پڑھانے والی ہو، پڑھانے کی ماہر ہو۔ آپ اپنے بچوں کی استانی لینے جا رہے ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ تو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ دیکھے گی آپ کی بہن جو 4 دن کی مہمان ہے، مجھے رشتہ تو بڑا اچھا تھا، مجھے تو سمجھ آ رہا تھا، بہن کو پسند نہیں آیا، ماں کو پسند نہیں آیا، وہ بھی 4 دن کی مہمان ہے۔
زندگی اس نے تیرے ساتھ گزارنی ہے لیکن تیری نہیں چلے گی۔ یہ کتنی زیادتی کی بات ہے۔ وہ بہن جاہل، اس کی سوچ اور ہے، ماں اس کی سوچ اور ہے، آپ کو اللہ نے سمجھ دی اور آپ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، اپنی نسل کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے استانی لینے جا رہے ہیں اور وہاں آپ کی نہیں چلے گی۔ بیڑا گرک یہیں سے شروع ہو جاتا ہے، یہیں سے نقصان شروع ہو جاتا ہے۔ آپ جناب استانی ایسی لا کر دیں گے، اپنا بھی دماغ بہت خراب ہوتا ہے۔ یہ برادری ہونی چاہیے، اور اتنی زیادہ تعلیم ہونی چاہیے، اور جاب پر ہو تو اور اچھا، کما کر کھلائے تو اور اچھا، اور پھر لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا جہیز لے کر آئے اور گاڑی لے کر آئے اور بنگلو لے کر آئے، اور اس کے والدین برطانیہ رہتے ہو تو اور اچھا، ساتھ لے کر جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مردانگی ہے یا کمینگی ہے؟ اللہ نے تجھے کمانے والا بنایا، 55 اور 45 میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ ہاں دیکھ لینا، جو 10 بول رہے ہیں یہ جواب درست نہیں۔ اگر 55 والا 5 45 والے کو دے دے کتنا فرق رہ جاتا ہے؟ ہاں تو 5 کا فرق ہوا نا۔ شوہر اور بیوی، ان دونوں کا فرق اور اس کی حاکمیت کے اللہ نے 2 اسباب بیان کیے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ کہا ایک تو ہم نے اس کو بنایا ہی حاکم ہے، اس کی ہڈیاں بھی مضبوط ہیں، اس کا دل بھی مضبوط ہے، اس کا سٹرکچر ہی حاکمانہ ہے۔ ایک تو اس لیے یہ حاکم ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ کما کر لاتا ہے، وہ کماتی نہیں۔ تو بظاہر تو یہ 2 اسباب تھے اس کے حاکم ہونے کے، لیکن جب اس نے کمانے والا اس کو دے دیا تو برابر ہو گئے۔ اب ایک اس کا جو سٹرکچر کے حساب سے حکم تھا وہ اس کے پاس رہ گیا، کمائی اب وہ کرتی ہے، تو اب حاکم کون بنے گا؟ کافر یہی چاہتا ہے، کافر یہی چاہتا ہے جس حکومت میں صدر اور وزیر اعظم کے اختیارات برابر ہوں، اس حکومت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ نہ 2 رب چل سکتے ہیں، نہ 2 برابر کے حکمران چل سکتے ہیں، نہ گھر میں برابر کے اختیارات والے 2 چل سکتے ہیں، ہو نہیں سکتا۔ لا محالہ ایک اوپر ہوگا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ فرماتے ہیں اگر زمین و آسمان میں ایک رب اور ہوتا تو تباہی آ جاتی۔ اگر ایک دوسرے کے پیچھے چل پڑتا تو پھر معبود تو وہ ہوا جس کے پیچھے چلا، اور اگر یہ اپنی اپنی بنواتے تو پھر تو وہ ادھر کھینچتا وہ ادھر کھینچتا، فیصلہ کوئی ہو نہیں سکتا تھا۔ اب یہ کہ یہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں، برابر ہونے چاہیے، یہ کافر کا کلمہ ہے۔ موٹر سائیکل کے 2 پہیے ہو سکتا ہے، ہاں شوہر اگلا پہیہ ہو اور پچھلا پہیہ، یہ تو ہو سکتا ہے، گاڑی کے 2 پہیے نہیں ہو سکتے۔ اب یہ لے آیا اس کو پڑھی لکھی کمانے والی جاب پر، اب یہ آ گئی جاب پر چلی گئی، بچے کون پالے گا، ان کی تربیت کون کرے گا؟ ماسی۔ ماسی کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ اگر وہ پڑھی ہوئی ہوتی تو وہ بھی جاب پر جاتی، وہ جاہل تھی تو ماسی ہوئی نا۔ اب تو لایا تھا بچوں کی استانی اور اس کے لیے شرطیں تھیں، اور اب پال کون رہا ہے ان کو؟ جاہل ماسی، سگریٹ پینے والی، گٹکا کھانے والی، بسا ہوا دودھ پلانے والی، جو پیمپر چینج کرے تو صفائی بھی ٹھیک سے طریقے سے نہ کرے، اب وہ تیرے بچے کی تربیت کر رہی ہے۔
اور جب تیری بیوی کی بجائے تیری نوکرانی تیرے بچوں کی تربیت کرے گی، کوالٹی ڈاؤن ہوگی نا، تیرے بچوں کی کوالٹی ڈاؤن ہوئی. اب وہ ماسی کے بچے کون پڑھ رہے ہیں؟ وہ روڈ ماسٹر بن رہے ہیں. وہ بیچاری غریب روڈ پر چھوڑ کر آ جاتی ہے ان کو، اور جاب سے واپس جاتے ہوئے لے لیتی ہے. وہ بن رہے ہیں جیب کترے، وہ بن رہے ہیں ڈکیٹ. سارا تانا بانا خراب ہو گیا نا. کسی ادارے کو، فوج ہو، سول ہو، فیکٹری ہو، مل ہو، مدرسہ ہو، سکول، کالج، یونیورسٹی ہو، اس کو برباد کرنے کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ آپ ناحق لوگوں کو عہدے دے دو. جس کا حق نہیں بنتا تباہی آ جائے گی. بیوی کو اللہ تعالیٰ نے معمار قوم بنایا تھا، اس کو کمانے پہ لگا دیا، اور معمار قوم بن گئی جاہل ماسی، اور اس کے اپنے بچے بن گئے ڈکیٹ. معاشرے کی اصلاح کہاں سے ہوگی؟ تو عزیز بھائیوں، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی شادی ہو گئی اور جن کی ہوئی نہیں. میں کراچی اور لاہور میں 60-65 سال کی کنواریوں کو جانتا ہوں، اور ان کی تعداد ہزاروں میں، اور 40 والی کی تعداد لاکھوں میں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ پڑھ رہی ہے. اب گردن میں سریا آ گیا. پہلے تھی 15-20 سال والی کہ جس طرح کا شوہر ہوگا ویسی ہو جاؤں گی، کمپرومائز کرنے والی، اپنا مائنڈ سیٹ نہیں تھا. اب جب بڑی ہو گئی، کالج میں چالاک ہو گئی، اب اس میں سریا آ گیا. اب وہ جیسی ہے شوہر کو ویسا ہونا پڑے گا، اور وہ ہوگا نہیں، چک چک جاری رہے گی. اس وقت ہمارے پاس فتویٰ پوچھنے والوں میں تقریباً 95% طلاق کے مسائل. طلاق دے دی، اب کیا کہوں. اور اس وقت لاکھوں کی تعداد میں پاکستان کی عدالتوں میں کیس ہیں بچوں کی حوالگی کے، طلاقوں کے. سب سے زیادہ کیس عائلی قوانین میں یہی ہیں. طلاق دے دی، بچے کس کے ملنے کا وقت نہیں دے رہا، عدالت مجھے ملوا کر دے. وہ بچہ جس کے والدین کی طلاق ہو جاتی ہے وہ یتیموں سے بدتر. اگر ماں کے ساتھ ہے تو باپ کا سایہ نہیں ہے، باپ کے ساتھ ہے تو ماں کی عاطفت نہیں ہے. نیا باپ ان بچوں کو اپنا نہیں مانتا، نئی ماں ان بچوں کو اپنا نہیں مانتی. یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے والے بہت ہوتے ہیں، ان کے سر پر ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہیں ہوتا. تربیت معاشرے کی کہاں سے ہو؟ کون ان کو اپنائے گا؟ اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ سکولنگ ہے، یہ کالجوں کی تعلیم ہے، یہ پروفیشنل تعلیم ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو عزیز بھائیوں، اب بہت بڑھ گئی، اب شادی نہیں ہو رہی کیونکہ اتنا تعلیم یافتہ مل نہیں رہا. تو پھر جب تک نہیں مل رہا تو جاب کرو. اب جاب مل گئی گورنمنٹ کی، اب اس کو چھوڑنا، اب مجھے وہ چاہیے جو اسی شہر کا ہو. اب اور مصیبت آ گئی. نہ سومن تیلو نہ رادا ناچے. اب نہ یہ شرطیں پوری ہوں گی، نہ اس کو جوہر ملے گا. نتیجہ یہی ہو رہا ہے. پی ایچ ڈیز امریکہ کی یونیورسٹیوں میں پڑھانے والی پروفیسر اب پاکستان میں پڑھا رہی، شوہر نہیں میسر نہیں، گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے، کوئی رات سسکیاں لے تو کوئی اٹھ کر پانی پلانے والا نہیں ہے. ہوا چلتی ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو ڈر جاتی ہے پتہ نہیں کون ہوگا، کوئی نہیں ہے. یہ زندگی ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، ہم نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری. کافروں نے کفر کے نظام کو آسان کرنے کے لیے محنت کی، اور ہم نے اسلام کے نظام آسان کو مشکل کرنے پر محنت کی. انہوں نے کیا کیا؟ بچی کو گھر سے نکالنے کے لیے سکول بنائے،
آپ کہو گے نہیں، حقیقت یہی ہے، وہ گھر میں تھی، باہر نہیں نکلتی تھی۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں رہا کرو۔ اللہ نے ان کو گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ ایسا چکر چلایا کہ کیا مولوی اور کیا پیر اور کیا پیشوا اور کیا امام، بالکل احساس نہیں اب دل میں کہ یہ باہر جا رہی ہے، سکول جا رہی ہے، بات ختم۔ بہترین بہانہ ہے۔ پچھلے دنوں میں نے درس دیا اندرون لاہور میں، وہاں کے لوگوں نے بتایا یہاں گندا محلہ ہے، وہاں بھی ہم نے درس کروایا۔ کہتا ہے وہاں کے گندیوں کو نصیحت کی، پتہ چلا لاہور کے کالج کی لڑکیاں صبح سے ظہر تک یہاں آتی تھیں، اور ان کی تعداد دوسریوں سے زیادہ ہے۔ گھر سے تو کالج میں آئی تھی نا پڑھنے کے لیے، انہوں نے اس کے لیے محنت کی، اس کو آسان کیا۔ گھر سے نکلتی ہے، کسی کو قطعاً کوئی اعتراض نہیں کہ کیوں جا رہی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو آپ کا ابا بالکل نہیں جانے دیتا تھا۔ نکل گئی رابطہ کرنے کے لیے، کلاس بھی ہے، اس میں بھی لڑکے ہوتے ہیں، آنے جاتے وقت آتے جاتے وقت بھی ہوتے ہیں، ڈرائیور بھی ہوتے ہیں۔ پھر رابطے کے لیے موبائل فون دے دیا، اس میں سوشل میڈیا کی مختلف قسم کی شکلیں بنا دیں، رابطہ بھی ہو سکتا ہے، تصویر بھی آ سکتی ہے، جا بھی سکتی ہے، وقت بھی طے ہو سکتا ہے، یہ بھی مرحلہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر گناہ کو چھپانے کے لیے چابی والے کلینک، اور وہ گولیاں اور ٹیکے جو دوسرے ملکوں میں پیسے سے بھی نہیں ملتے جب تک ڈاکٹر نہ لکھ کر دے، یہاں پیسے اور ڈاکٹر کے لکھے کے بغیر مفت میں ملتے ہیں۔ اور فیصل آباد کے ایک گاؤں میں کچھ لوگوں نے مزاحمت کی کہ یہ گندا کلینک ہمارے گاؤں میں نہیں کھلنے دیں گے، پولیس لے کر آ گئے۔ تم کون ہوتے منع کرنے والے؟ ہمارا پورا سیٹ اپ ہے، ہم نے پوری چین بنائی ہے، نکلنے کا طریقہ، رابطے کا طریقہ، اس کے بعد اس کو اس کے گناہ کو چھپانے کے لیے یہ ہے۔ بیچ میں سے ایک زنجیر سے ایک کڑا نکل جائے گا تو زنجیر ٹوٹ جائے گی، اس لیے ہم اس کو ضرور یہاں بنائیں گے۔ کبھی ایسا سنا ہے مفت کا کلینک ہو اور پولیس کے زور سے وہاں کھولا جائے؟ کیا اس کے پیچھے آپ کو سازش نظر نہیں آتی؟ اور اگر کیس بگڑ جائے تو دارالمان اور دستک ہیں جو آپ کو پناہ دے سکتے ہیں۔ اگر زیادہ بگڑ جائے تو جرمنی ویزا بھی، پاسپورٹ بھی دینے کے لیے، ٹکٹ بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ شاید آپ کو یاد ہو لاہور کا ایک کیس اس طرح ہوا تھا اور آپ کی جماعت کا ہی تھا۔ ویسے آپ جاؤ، آپ کو کبھی ویزا نہیں دیں گے، 10 نخرے کریں گے، لیکن ان کے سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے، عورتوں کو ہلا شیری دینے کے لیے، بدکاری کو انکریج کرنے کے لیے وہ ویزا بھی دینے کے لیے تیار ہے، ٹکٹ بھی دینے کے لیے تیار ہے، وہاں جا کر کے ان کو پناہ دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ تو آپ کے اس سسٹم خاندانی نظام پر قدغن لگانے اور آپ کو تار تار کرنے کے لیے دنیا ایک ہو چکی ہے۔ انہوں نے اپنے گناہ اور برائی کو آسان کرنے کے لیے سب کچھ کیا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا برادری ہونی چاہیے، باہر رشتہ نہیں ہوگا، دماغ خراب اس کا۔ جب دادا ایک ہو تو پوتے آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ کزن ہوتے ہیں نا۔ جب ہم سب کا دادا ایک ہے تو سب کزن ہوئے، برادری کس مصیبت کا نام ہے؟ پھر کہا اتنی پڑھائی، پہلے اپنی بچی کو غلط پڑھایا اور پھر کہتا اب دوسرا بھی اتنا غلط ہوگا تو دوں گا، اور اس کی وجہ سے پھر جناب لڑکے والوں کی طرف سے نخرے، اللہ محفوظ رکھے، اتنا جہیز اور اتنا یہ اور وہ، اور یہ ہندوؤں کی رسم وہ رسم، بڑا نیک ہے، بڑا پاک ہے، بڑا توحید والا ہے، ہر سال حج کرتا ہے، مسجد میں پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، لیکن جب بچے کی شادی ہوتی ہے تو اس کا تقویٰ پگھل جاتا ہے،
وہ اپنے حالت، اس کی باڈی لینگویج کہہ رہی ہوتی ہے کہ یا اللہ اب تیری نہیں چلے گی، میں موحد ہوں، تیری سب مانتا رہا ہوں، آگے بھی مانوں گا، لیکن اب تیری نہیں چلے گی، اب ہندو کی چلے گی۔ تو عزیز بھائیوں، ہمیں ان کی سازش کو ناکام کرنے کے لیے پوری محنت کرنی چاہیے، اور جس طرح انہوں نے مشکل کو آسان کیا ہے، ہمیں آسان کو آسان بنانا ہے۔ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا یسرہ للیسرا، ہم اس کے لیے آسان کو آسان کر دیں گے۔ اللہ نے نیکی کو آسان کہا ہے، برائی کو مشکل کہا ہے۔ اللہ نے جس کو اتنا آسان کیا تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس کپڑوں کو پیلا رنگ لگا ہوا دیکھا، فرمایا یہ کس چیز کا ہے؟ کہتے ہیں جی وہ دراصل میں نے شادی کی۔ لو، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، مکہ میں مارے کھاتا ہوا کٹھے آئے، ہجرت کا ساتھی، چھوٹے سے مدینے میں سرکار دو عالم موجود ہیں، نہ پہلے استخارہ نکلواتا ہے نہ بعد میں بتاتا ہے، رضی اللہ عنہ، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے بھوک لگی کھانا کھا لیا، پیاس لگی پانی پی لیا، تھک گئے تو سو لیا، شادی کی حاجت تو شادی کر لی، جسم کے تقاضے ہیں، اس میں شور کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ ناراض نہیں ہوئے مجھے چھوڑ کر تو شادی کرے؟ نہیں، فرمایا ولیمہ ضرور کرنا، اگرچہ ایک بکری کا ذبح کرے۔ ایک انصاری جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، باپ شہید ہے، 7 بہنیں ہیں، بلکہ 9 بہنیں ہیں، جہاد، شادی کی، اعلان جہاد ہوا، بیوی کو چھوڑا، نکل گئے جہاد پر، واپس آئے، جب مدینہ کی گلیاں نظر آنے لگ گئی تو کہتے ہیں اللہ کے رسول اجازت ہو تو میں آپ سے پہلے اکیلا ہی مدینہ چلا جاؤں؟ آپ نے فرمایا یہ کیا بات کی آپ نے؟ کہتے ہیں دراصل میں نے شادی کی، دراصل میں نے شادی کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انتہائی آسان کیا تھا، اور ہم نے اس کو مشکل کیا۔ ہمیں یہ ساری شرطیں ختم کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنے بچوں کو جلدی فارغ کر دینا چاہیے۔ اور ایک بہت بڑا سوال کیا جاتا ہے مسیار کی شادی کا، سعودیہ میں، ادھر عربوں میں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بھی شادی ہے، وہ بھی نکاح ہے، اس میں بھی ایجاب و قبول ہے، اس میں بھی مہر ہے، اس میں بھی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جو مرد اور عورتیں مجبوری کی وجہ سے شادیاں لیٹ کر رہے ہیں اور بس اوقات نہیں کر پا رہے، وہ اپنی مجبوری پیش کرتے ہیں کہ میں کرنا تو چاہتا ہوں مگر میری یہ مجبوری ہے، وہ کہتی میں بھی شادی کرنا چاہتی ہوں مگر میری یہ مجبوری ہے۔ دونوں اپنی مجبوری پیش کر کے ایک دوسرے کو معذرت کر لیتے ہیں کہ میں یہ تیری خدمت نہیں کر سکوں گی، تیرے گھر نہیں جا سکوں گی، میرا باپ میری ماں اکیلے ہیں، بھائی امریکہ ہوتے ہیں، پیسے کی کمی نہیں، گھر بھی ہے، میں اپنے والدین کو چھوڑ کر چلی جاؤں، ان کا کون ہے، اس لیے میں تیرے گھر جا کر تیری خدمت نہیں کر سکوں گی، اس وجہ سے میں اب تک نہیں کر پائی۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں تیرے سے یہ خدمت نہیں لیتا، میری بھی ایک مجبوری ہے کہ میں پھر تیرے گھر میں فریکوینٹلی نہیں آ سکتا، جب مجھے وقت ملے گا میں آ جا کروں گا۔ وہ کہتی ٹھیک ہے، تیرا ادھر میں قبول کرتی ہوں، میرا ادھر تو قبول کر لے، ان کی شادی ہو جاتی۔ کتنے ایسے غریب ہیں ماں اور بیٹی رہ گئے، باقی فوت ہو چکے ہیں، وہ کہتی میں شادی اس لیے نہیں کرتی کہ ماں کو کون سنبھالے گا، اگر کوئی شادی کرنا چاہتا ہے تو میری ماں کو بھی ساتھ لے کر جائے تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دوسرا مان جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، تو ایک دوسرے کے عذر قبول کر کے اس کو ریلیکس دینا، اس کو مسیار کی شادی کہتے ہیں۔ اور اگر یہ رواج یہاں بھی پا جائے
تو آج بھی بے شمار بہنیں بھائی وہ گھر والے ہو سکتے، لیکن ہم اس کو مسئلہ نہیں سمجھتے. ہمارا تو اپنا دماغ خراب ہے. بیوہ ہو جائے تو کہتے ہیں اب اس کی کوئی شادی نہیں کریں گے، متعلقہ ہو جائے کہتے ہیں اب اس کی شادی نہیں کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کے علاوہ ساری بیویاں پہلے شادی شدہ تھیں، دوبارہ شادی کر لی، کوئی حرج کی بات نہیں. عرب لوگ تو اتنے عورت کو ایک بہت اہمیت دیتے تھے کہ ابھی شوہر فوت ہوا ہے، ابھی اس کی عدت نہیں گزری، پیغام بھیجنے شروع کر دیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. مجھے پتہ ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ تم باز نہیں آؤ گے، اس لیے اشارہ کر لیا کرو، پیغام میں اشارہ، کہ کسی سے بات پکا کرنے سے پہلے مشورہ کر لینا، اس طرح کی بات چھوڑ دو. اس کے ذہن میں ہو کہ اس کا بھی ایک پیغام آیا تھا. یہ نہیں کہ میں تیرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ بات نہیں کرو. یعنی عدت بھی نہیں گزری اور پہلے ہی وہ رابطے شروع کر دیتے تھے. اور ہمارے ہاں کنواریاں بوڑھی ہو رہی ہیں، کتنا فرق ہے ہمارے معاشرے میں. اور اسی سے صلہ رحمی ہوتی ہے، اسی سے رشتے بنتے ہیں، اسی سے اللہ اولادیں دیتا ہے، اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر فخر کریں گے قیامت والے دن باقی ہم یہاں پر، اور ہم اپنا بیڑا گھر خود کر رہے ہیں. ہمیں اس موضوع پر سوچنا چاہیے. یہ بزرگ سر جوڑ کر بیٹھیں اور اس پر کوئی لاہ عمل تیار کریں، اور مسلمانوں کے لیے جس طرح وہ آسان کو مشکل کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، ہم آسان کو آسان کرنے کے لیے محنت کریں. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.